بت گرے ہوئے میں نے دیکھے۔ اگر بتوں کو دیوار کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی پتہ چل گیا نبی آ گیا ہے، نبی کو خود نہ پتا ہو میں نبی ہوں، معلوم ہوا تیرا عقیدہ اتنا پڑھ کر کے بھی اتنا ردی ہوا ہے کہ ابو جہل سے بھی گیا گزرا ہے، اس نے مان لیا یہ بت گرے کیوں ہے؟ کہا یہ بت گرے ہیں سرکار کی آمد کی وجہ سے، یہ میرے نبی کی نبوت ہے، میرے نبی کی نبوت کے رنگ نرالے ہیں۔ ابھی معراج کی بحث گزری ہے نا، اس میں سورہ النجم میں بھی معراج کا قصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ مولانا ناوی کی ایک بات آپ سے مشورہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ترجمہ فکانہ کعبہ، کعبہ کے نسب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے کہ کانا کی خبر واقع ہو، تو پھر اس کا اسم کہاں ہوگا؟ کا اسم اس کی وہ ضمیر ہوگی جو کانا کے اندر مستتر ہے، وہ کس کو کوالیفائی کرتی ہے؟ جس کا پیچھے سے ذکر آ رہا ہے، جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، یہ اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ فکانہ کعبہ قوسین، کعبہ دھنکی کو، جو چمڑے کی رسی بنی ہوتی ہے نا، وہ دھنیا جو روئی دھنتا ہے نا، یعنی روح پنجنا، اس میں پنجن جڑے کھنجن جا اچایا ہونا تھا کول، اس نے ایک رسی بدھی ہوئی ہونی، یعنی چمڑے نہیں ہو، اس کی تندی آنے پنجابی، اور اس کو عربی زبان میں کعب کہتے ہیں، لیدر سٹرنگ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ اب قرآن نے کہا وہ جو میرا محبوب ہے دو کمانوں کی ایک دھنکی تھا، اس کا فاصلہ ترجمہ کرنا کانا کے معنی کی تردید ہو جاتی ہے۔ کانا ناقصہ اس جگہ، کانا ناقصہ ہو تو کعبہ پر جو نسب آئے گی اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ کون تھے سرکار؟ کیا تھے؟ دو کمانوں کی ایک دھنکی۔ اب میرے نبی کی نبوت کا ایک دوسرا پہلو چمک کے سامنے آئے گا، وہ کس طرح؟ کمانیں دو تھی، دھنکی ایک تھی، ایک کمان تھی وجوب کی، ایک کمان تھی امکان کی۔ اکھی کھولی تو سننی ہماری گل۔ ایک بار سانگیاں سانگ لایا نا، ایک بندہ سا، ایک آکسنی کہانی سی، سانگیے مزاقیے بڑے ہونے، اس نے کہا یارو اچھا تساں کی دسیا ہے کہ ایک بندے کو دنیا بھی موجود ہے تو قیامت بھی موجود ہے۔ اس کسی کانے بندے کی پگڑی کی تھا، اس نے کہا جی ادھر اکھی سنا دنیا بھی ہے، بڑی پری اکھی قیامت بھی بڑی گیا ہے۔ تو آپ نے اسی دنیا میں ٹھہرنے میری باتیں سنی آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عرض خدمت دو کمانوں کی ایک دھنکی، کمانیں دو کون سی تھی؟ ایک وجوب کی کمان تھی اور ایک امکان کی کمان تھی۔ آپ نے شرح عقائد کس سے پڑھی ہے؟ محمد حسین اویسی صاحب کے محمد حسین اویسی۔ کہاں؟ یہ عقیدے کی بحث ہے، علم عقیدہ کی یہ اصطلاحات ہے۔ دو کمانوں کی ایک دھنکی تھی، کمانیں دو کون سی تھی؟ ایک کمان تھی وجوب کی، ایک کمان تھی امکان کی۔ وجوب کسے کہتے ہیں؟ جو خود سے خود ہو، سبحان اللہ، اس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اس کا نام ہے وجوب۔ جس کے اندر یہ پایا جائے وہ واجب الوجود۔ سرکار کی ذات نہیں، پروردگار کی ذات واجب الوجود ہے۔ پروردگار کو چھوڑ کے جو بھی کوئی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ ممکن اسے کہتے ہیں جس پر عدم بیت چکا ہو، کبھی وہ نہیں تھا بعد میں ہو گیا، کبھی وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ نتھنگ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ کمانیں دو تھیں، ایک واجب الوجود کی اور ایک ممکن الوجود کی، ایک مخلوق اور دوسرا خالق۔ سرکار کس کھاتے میں تھے اس یہاں؟ کمانیں دو تھی، دونوں کو اکٹھا کس نے کیا تھا؟ وہ دو کمانوں کی دھنکی سرکار تھے۔ کیوں کہ اگر اس کو بیچ میں سے ہٹا کے ممکن الوجود اس کے سامنے جائے تو ایک چمک پئی کوہ طور سے، اڑ توڑ گئی کوہ طور دی۔ بغیر حجاب کے طور پر تجلی گری نا تو پتھروں کو آگ لگ گئی، چشمے ابلنے لگے، درختوں کو آگ لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گرے۔ اس سے بھی کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، ہمارے نبی کی بحث ہی نہیں، ہمارے نبی کی شخصیت بھی اور طرح کی ہے، نبوت بھی اور طرح کی ہے، اس کی قسم بھی اور طرح کی ہے، اس کے احکام بھی اور طرح کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، جب تجلی طور پر پڑی، اسی طور پر موسیٰ علیہ السلام تھے نا، طور کو آگ لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں آگ نہیں لگی؟ پتھر جل اٹھے تو بندے کو پہلے جلنا چاہیے، پہلے پتھر کو جلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو سمجھو سو ٹھلیوں میں تو ہی چھوڑ دے سا، آج تو کہ ایسی پنج لانی ہے کہ پچھلے 4-5 سال اگر میں نہ آن تو یہ درد تو کی لگے رہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان عرض خدمت ہے، سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات باب کا ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ اللہ واجب الوجود ہے، مخلوق ممکن الوجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر کھڑے تھے، پتھروں کو آگ لگی، درختوں کو لگی، چشمے جل جل کے خشک ہو گئے، آج تک لوگ سرما لگاتے اسی پہاڑ کا جو پہاڑ جلا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو بھی مٹی لگی ہوئی ہے، مجھے بھی مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی آگ موجود ہے، میرے اندر بھی آگ موجود ہے، اس کے اندر بھی پانی موجود ہے، میرے اندر بھی پانی موجود ہے، اس کے اندر بھی ہوا موجود ہے، میرے اندر بھی اربع عناصر سے نبی بھی بنتا ہے، میں بھی بنتا ہوں۔ یار اربع عناصر سے تو ابو جہل بھی بنا، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تو ابو جہل کی برادری کا ہے؟ ادھر کھینچتا آتا ہے تو یہ ادھر لے چلتے ہیں جس اصل برادری کا تو آدمی ہے، تیرا تعارف کراتے ہیں۔ ابو جہل کو بتا دیں آپ کا رشتے کا بھانجا لگتا ہے یہ، آپ کو بھی مل کے تسکین ہوگی۔ اور نبی نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا، میرے نبی جیسا تو کوئی نبی نہیں، میرے نبی جیسا تو کوئی رسول نہیں، میرے نبی جیسا تو کوئی فرشتہ نہیں، میرے نبی جیسی تو کوئی مخلوق نہیں، سب سے افضل میرا نبی ہے۔ تو جب یہ کہے گا میں نبی جیسا ہوں تو یہ کلمہ تیرا کفریہ ہے، اس لیے کہ تو اس وقت حضور جیسا ہو سکتا ہے جو سارے نبیوں سے تو افضل ہو۔ یہ کافرانہ عقیدہ ہے کہ ایک عام آدمی کہے کہ میں سارے نبیوں سے میں افضل ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں زندہ رہے، کیا سمجھ آئی ہے بات؟ نبی اگر مٹی، پانی اور آگ کا مجموعہ ہوتا تو پتھروں کے ساتھ جل گیا ہوتا، اگر پتھروں کے ساتھ جلا بھی نہیں اور جانوروں کے ساتھ مرا بھی نہیں تو معلومات نبی کی حیثیت پتھروں سے بھی مختلف ہے، باقی بشروں سے بھی مختلف ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 40 لیلہ، جب انہوں نے کہا کہ تو خدا سے باتیں کر کے آیا تو ہمیں باتیں نہیں کراتا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک خدا کو کھلے طور پر نہ دیکھ لیں اس وقت تک تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ میں حیران ہوں خدایا تو نے ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیا جو کہتے ہیں نبی کو ہم نہیں مانیں گے؟ اس کا مطلب ابھی تک تو مانا انہوں نے نہیں ہے، مگر خدا کے اپنے فیصلے۔ اب جس وقت ان کو ساتھ لے گئے، ایک چمک پڑی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، قرآن کہتا ہے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ جب 70 آدمی ایک چمک سے مر گئے تو معلومات نبی کی حیثیت اینٹوں پتھروں کے ساتھ برابر ہوتی تو طور پر جل گیا ہوتا، اور بشروں کے ساتھ برابر ہوتی تو پھر بشروں کے ساتھ مر گیا ہوتا، اگر بشروں کے ساتھ مرا بھی نہیں، اینٹ پتھروں کے ساتھ جلا بھی نہیں تو معلومات نبی کی حیثیت اینٹ پتھروں سے بھی مختلف ہے اور بشروں سے بھی مختلف ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ خیال میں آ رہی ہے بات؟ ماشاء اللہ۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے وہ تجلی طور دیکھی، لیکن اس پر حضرت محی ابن عربی نے الفتوحات المکیہ کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا قصہ اصل میں یہ ہوا، رب کو دیکھنا چاہا لیکن سرکار کو بیچ میں سے نکال کے دیکھنا چاہا۔ کہا میرے یار کو بیچ میں سے نکال کے کوئی دیکھے، موسیٰ بھی ہو تو بے ہوش ہو کر کے گرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ معلومات نبی کی حیثیت بڑی مختلف ہوتی، اور کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ کریم مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ وجہ، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ وہ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ کیوں دعا مانگ رہے مولا کریم مجھے امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دے، امتی بنا دے؟ وجہ کیا ہوئی؟ کہا طور پر یہ بات سمجھ آئی کہ رب کا دیکھا جانا تو ممکن ہے مگر میں بے ہوش کیوں ہوا ہوں؟ کہا اس کا فارمولہ میرے مطالعے سے نہیں گزرا تھا۔ فارمولہ کیا ہے کہ جو چیز انتہائی قریب ہو
انتہائی قرب بھی حجاب بن جاتا ہے۔ نخنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو جب وہ قریب آ گیا، زیادہ قریب اس لیے نظر نہیں آتا۔ جیسا سرما ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر زمین کی سطح تک گہرائیوں تک، جہاں کہیں بھی دیکھنا چاہو آنکھ دیکھتی ہے، لیکن سرما جو آنکھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آنکھ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ کہتے ہیں انتہائی قرب بھی حجاب ہوتا ہے، رب بہت زیادہ قریب ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ کہا اس کو اگر دیکھنا ہے تو کوئی تدبیر کریں۔ آنکھ میں بیٹھا ہوا سرما نظر نہیں آیا، بساتی کی دکان سے شیشہ لائے، سامنے رکھا، سرما پکڑا گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اگر رب نظر نہیں آتا تو مدینے والی سرکار کا شیشہ لے کے سامنے رکھو۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آتا۔ پیر محفوظ حق شاہ صاحب میرے پرانے ساتھیوں میں سے، کبھی جوانی کے زمانے میں ہم نے اکٹھی تقریریں کی ہیں، اکٹھے دورے کیے ہیں، لیکن ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکی، اس لیے کہ ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ان کی آواز میرے لیے کلیئر نہیں تھی، نہیں تو ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی میں دلچسپی لیتا، کوئی باتیں کرتا۔ یہ بات اتنی تو سمجھ آ گئی ہے، میرے نبی کی نبوت کا قصہ مختلف ہے، وہ دو کمانوں کی ایک دھن کی، یعنی واجب الوجود کو اور ممکن الوجود کو اکٹھا کرنے کا کام سرکار نے کیا ہے۔ اگر سرکار کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے دنیا کا ادب لازم آ جائے۔ طور کا جو تجربہ ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں، اگر رب کا سرکار کا بیچ میں واسطہ نہ ہو، وہ کعبہ قوسین نہ بنے، تو پھر کائنات کا ادب لازم آتا ہے۔ اب میں ان کو ممکن الوجود میں شمار کروں یا واجب الوجود میں شمار کروں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کم نگاہی کی دلیل، زندگی بھر ساتھ رہ کے تم نے پہچانے گئے۔ سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقتاً غیر ربی، تو میرا یار غار ضرور ہے، بچپنے کا دوست ضرور ہے، سفر کا دوست ضرور ہے، ہجرت کا دوست ضرور ہے، غار کا یار ضرور ہے، بدر کا ساتھی ہے، احد کا ساتھی ہے، احزاب کا ساتھی ہے، خیبر کا ساتھی ہے، تبوک کا ساتھی ہے، ہر جگہ اور ہر مقام کا تو ساتھی ہے، پر میری اصل حقیقت حقہ محمدیہ کو میرے مولا کے بغیر کوئی پہچان نہیں سکا۔ کہا کیا پہچان ہے؟ کہا واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے نبی کا مقام نبوت، علامہ بیضاوی نے ایک جملہ لکھا ہے لیکن پوری زندگی کے دام مانگتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے لگا۔ کہا خلیفہ کون بناتا ہے؟ کہا جو اپنے کام خود نہ چلا سکے اس کو اپنا خلیفہ بھرتی کرنا پڑتا ہے کہ یہ ساتھ ہو کے کام چلائے۔ خدا اس عاجزی سے تو پاک ہے۔ یا جو صدر مملکت ہے کہیں دورے پر چلا جائے تو اس کی غیر حاضری میں اس کا خلیفہ کام چلائے۔ خدا نہ کبھی دورے پر گیا نہ آئندہ کبھی جائے، پھر خلیفے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہو تو چھٹی پر چلا جائے تو اس کی غیر حاضری میں اس کا خلیفہ کام کرے۔ تو رب کبھی چھٹی پر نہ گیا ہے نہ آئندہ کبھی جائے، تو پھر رب کا خلیفہ مقرر کرنے کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کی بحث میں علامہ بیضاوی نے یہی وجہ ہے درسیات پڑھی ہوئی نہ ہوں تو تقریریں کرے تو رنگ اور ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کے تقریر کرے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اسی کے علامہ بیضاوی نے ایک لفظ استعمال کیا، غضروف،
انگریزی میں اس کو کارٹلیج کہتے ہیں، چبنی ہڈی، اس کو پنجابی میں برکنی ہڈی کہتے ہیں۔ اس کا کردار کیا ہے؟ علامہ بہزاوی طبیب بھی تھے نا، یہ دیکھو بعض طبی قسم کی باتیں لکھ جاتے ہیں۔ اس جگہ میں لکھا ہے غضروف ایک ہڈی کا نام ہے، وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، چبنی ہڈی، کارٹلیج اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ باڈی سے غذا لیتی ہے، لیکن ان کو کہتی ہے گوشت سے جب وہ خون لیتی ہے، غذا لیتی ہے، جو قوت مدبرہ نے اس کا جوس نکالا ہوتا ہے نا، یہ ہماری طب یونانی کے اندر ہے۔ میں طبابت کرتا نہیں ہوں، لیکن میں طبابت کا استاد ہوں، میں نے دلی طبابت پڑھی تھی۔ وہ قوت مدبرہ انسانی باڈی میں ہے، وہ ساری خوراک کا پہلے وہ بلغم بناتی ہے، بلغم بنانے کے بعد صاف کر کے خون نکالتی ہے، اس لیے بڈھا بندہ کھانستا ہی رہتا ہے، اس کی قوت مدبرہ کمزور ہوتی ہے، اس کے ریشے کو ڈھال کے خون نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ تھوکتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا کام ہے خون کو ڈھالنا۔ آگے پہ وہ باڈی میں تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ ایک آرٹریز ہوتی ہیں جو پمپ کرتی ہیں دل کے اندر خون کو، ایک وینز ہوتی ہیں، اور ایک نرسز ہوتی ہیں جو ان کی رگیں ہوتی ہیں سینس کرنے والی کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کڑوا ہے، کھردرا ہے، نرم ہے، ملائم ہے، یہ اور رگوں کا کام ہے۔ ایک وہ جو ٹیسٹ کرتی ہیں، درد کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ آپ یہ جو آپ پین کلر لیتے ہیں نا، تو جو آدمی مجبوراً مہینے 2 مہینے 4 مہینے پین کلر لیتا ہے، اس کے گھر میں لڑائی مچ جاتی، بیوی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ ان کا کام ہوتا ہے پین کلر کا نسز کو وہ نیوٹرلائز کرتا ہے، بے حس کر دیتا ہے، اس سے قوت عملی چھین لیتا ہے، یعنی درد جاتا نہیں، درد کا احساس کرنے والی رگوں کو معطل کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت خوراک جاتی ہے ہڈی کی طرف، تو گوشت سے خوراک جاتی ہے، کیونکہ پہلے معدے سے خون بن کے تقسیم ہوتی ہے، جب تقسیم ہو کے گوشت کے ذریعے سے ہڈی تک جاتی ہے، چبنی ہڈی راستے میں آ جاتی ہے، اس کو غضروف بھی کہتے ہیں، اس کو خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے گوشت سے خوراک لیتی ہے، لیکن کس بہانے لیتی ہے؟ وہ کہتی ہے تو میری سفیدی کو نہ دیکھ، میری لچک کو دیکھ، جسے تو چبا کے کھایا جا سکتا ہے میں بھی چبا کے کھائی جا سکتی ہوں، جسے تو نرم ہے اسی طرح میں بھی نرم ہوں۔ لیکن جو ہڈی کو فیض پہنچانا چاہتی ہے، وہ میرو جو بنتا ہے، بون میرو، وہ اس چبنی ہڈی کے ذریعے سے بنتا ہے، اس کو کہتی ہے میری لچک کو نہ دیکھ، میرا رنگ دیکھ، میری ذات دیکھ، ذات کے اعتبار سے تو میں تیری برادری کی ہوں، اس سے تو میں نے اپنی لچک دکھا کے، صفات کا لیول 1 دکھا کے اس سے خوراک لے لی ہے، لیکن اب خوراک لے لی ہے، اب تم مجھ سے لو، میں ہڈی ہوں تم ہڈی ہو، میں سفید ہوں تم سفید ہو، اگرچہ میں لچکدار ہوں تم لچکدار نہیں ہو، لیکن برادری میری تمہاری تو ایک ہے نا، اس لیے مجھ سے لے لو۔ اب جو کام چبنی ہڈی کا ہے وہی خلیفہ کا کام ہے۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے نور بن کے فیض لیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ آ گیا ہے خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور، ادھر سے فیض لیتے وقت نور بن کے لیتا ہے، اور ادھر فیض پہنچاتے وقت کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ سبحان اللہ۔ نور بن کے فیض لیتا ہے، بشریت دکھا کے فیض پہنچاتا ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر دنیا میں ہے شاغل، خواص برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ میرے نبی کی نبوت کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر یار زندہ سو دعا کی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، امید کروں گا کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور دعا فرمائیں کہ اللہ خاتمہ سچے دین پر کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے۔ دعا کروں گا اللہ آپ کو ترقی اور عزت برکت عطا فرمائے، اور قاری برکت علی صاحب قادری بدرذل العالی نے یہاں جو روشنی پھیلائی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو مزید فروزاں فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ سید محفوظ الحق شاہ صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ چل رہا ہے، اللہ ان کی صحت اور عمر میں برکت فرمائے۔ میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے عمر رسیدہ نظر آتے ہوں گے۔
میں داڑھی کو وسمہ لگاتا ہوں، بال سر میرا مکمل کالا ہے۔ ہاں، میں نے پچھلے سال ایکسرسائز چھوڑی ہے، 4.25 من وزن روزانہ اٹھا، 60 بار اس کے نکالتا رہا، اور ابھی بدنی قوت ٹھیک ٹھاک ہے، صرف کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا، لیکن پتہ نہیں آئندہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کا لیکچر جو ہے اگر آپ یاد رکھیں گے، جن جن علموں کے میں حوالے دیے ہیں، یہ الگ الگ علموں کے لوگ ہیں، کوئی فزکس کے لوگ ہیں، کوئی کیمسٹری کے لوگ ہیں، کوئی عقائد کے لوگ ہیں، کوئی نحوے کے لوگ ہیں، کوئی تفسیر کے لوگ ہیں، کوئی حدیث کے لوگ ہیں، کسی کے اصول حدیث بیان کیا، کیا کیا جس سے ملیں گے اس سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کوئی انصاف رکھنے والا بندہ ہے تو وہ خوش ہوگا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائیں گے۔ میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، وہ 37 کنال کے رقبے میں اسلام آباد میں زون نمبر 5 ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جگہ بھی میری اپنی خود خریدی ہے، چندہ اس 1 پیسہ چندے کا اس میں نہیں ہے، اس پر کوئی 2 ارب روپیہ خرچ کر چکا ہوں، وہ میری اپنی ذاتی آمدنی ہے، کسی کا 1 پیسے کا بھی چندہ نہیں لیا۔ جو لوگ چندے دیتے ہیں بعد میں شرارتیں بھی کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ آ کے بھی مداخلت کرتی ہے۔ میں نے کہا نہ ہم گورنمنٹ کی مداخلت قبول کرتے ہیں، نہ ہم کسی راجے چودھری کی مخالفت قبول کرتے ہیں، اپنے پیسے سے وہ جگہ بنائی ہے، اب اس کے افتتاح کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کافی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، ہوائی جہاز سے گزرتے وقت جب ہماری اس جگہ سے گزر ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، کھڑکی سے جھانکو تو ہماری جتنی اس یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے وہ صاف طور پر نظر آتی ہے، اور وہاں میں نے اپنی زمین کے دل کے اندر وہ عمارت بنائی ہے۔ 212 کنال رقبہ میرا ایک جگہ ہے، ایک طرف ری پروسیسنگ پلانٹ کو جانے والی سڑک ہے اور دوسری طرف دریا ہے، دریا سے وہ اتنی اونچی ہے کہ قیامت کا کوئی فلڈ ہو تو وہ پانی ادھر آ سکتا ہے، نہیں تو ادھر کوئی کسی فلڈ کا پانی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری طرف جو سڑک ہے وہ ری پروسیسنگ پلانٹ کو جاتی ہے، پورے پاکستان کی سب سڑکوں سے عمدہ سڑک ہے، اور وہاں جاتے وقت پوچھنا نہیں پڑتا، سیالے سے آگ نکل جائے، جو پہلی چیک پوسٹ آئے وہ میری زمین میں لگی ہے، اس میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اور میں نے طالب علموں کے لیے وہ ساری سہولتیں بنائی ہیں جو وزیر اعظم کی کوٹھی پر ہے۔ میرے درسگاہ میں رہنے والا طالب علم وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک یہ کالی پگڑی والا آج تو واپس آ گیا میرا خیر، میں موجود نہیں ہوں وہاں، میرے پاس طالب علم کبھی زمانے میں میری کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی بستروں کا بندوبست نہیں تھا، طالب علم اس لیے برآمدے میں سوتے تھے، بارش آتی تھی وہ نیچے سے گزر جاتی تھی، لیکن طالب علم بھاگتا نہیں تھا۔ طالب علم کی تدریس تسلی بخش ہو، طالب علم کے ساتھ کچھ بھی زیادتی کر لے طالب علم بھاگے گا نہیں، تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور مجھے جو لگاؤ تدریس سے ہے وہ تقریر سے نہیں ہے، تقریر سے میرا لگاؤ 4تھے درجے کا ہے، پہلے درجے کا میں رائٹر ہوں، دوسرے درجے کا میں مدرس ہوں، تیسرے درجے کا میں مناظر ہوں، 4تھے درجے کا میں مقرر ہوں، مگر لوہار ترخان کے یہ اتنے کام ہیں نا انشاءاللہ سارے کر لیتے۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کس جگہ جاؤں گا، وہاں کے مولوی صاحب سخت پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے پتہ ہے جو بھی جس سے بھی بات کرے گا اس طرح جائے گا انشاءاللہ، اللہ کو منظور۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور قاری صاحب سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، آپ اولاد رسول میں سے آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے جی، ہم سب کے لیے۔ میں نے کئی تقریر کی تو میں نے ایک تقریر میں جملہ کہا، سید نیک ہو یا بد ہو اس کی خدمت کرنے پر اجر ملے گا، تو کوئی مولوی صاحب کہیں شاہ صاحب نے یہ غلط کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کے عمل خراب تھے تو اس کو نجات کیوں نہیں مل سکی؟ میں کہتا ہوں وہ مولوی صاحب خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، بات سمجھی ہوئی نہیں ہے، وہ کافر کی مثال ہے، کفر سے نسب کٹتی ہے، انہوں نے باپ کو پتھر مارے تھے اور کہا تھا یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کافروں کی صفوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا یا بنی یرکب معنا، ہماری کشتی میں سوار ہو جائے بچ جائے گا، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ سید گنہگار ہو تو سید ہی نہیں رہتا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ صحابی گنہگار ہو صحابی رہتا کہ نہیں رہتا؟ صحابی میں کو کروڑ گناہ ہو، کسی صحابی کے مطلب یہ عقیدہ حرام ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ جو صحابی ہے جس کا مرنا سرکار کے اوپر ایمان کے ساتھ ثابت ہے دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا، تمام سرکار کے صحابہ جنتی ہیں۔
کلہم عدول کو سرکار الفاظ اس پر، جس طرح صحابی گنہگار ہو کر صحابی رہتا ہے، اسی طرح سید گنہگار ہو کے سید رہتا ہے۔ جس طرح صحابی کی تعظیم صحابی ہونے کی وجہ سے ہے، سرکار کے ساتھ لگا ہے، سرکار کی زیارت کی ہے، سرکار سے پیدا نہیں ہوا۔ جس کو سید کہتے ہیں یہ سرکار سے پیدا ہوا ہے۔ سرکار المہدی منا آل البیت، امام مہدی آخر زمان قیامت کے قریب جل کے جو نمودار ہوگا وہ بھی میری آل بیت میں سے ہے۔ اور یہ ایک دھن پٹی ہوئی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ بھی آل رسول ہے۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور میں گل دس لگا، یاد رکھ سو چنگی طرح، میں فکر پھر ملاقاتیں پوچھنا ہے میں۔ علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری، حضرت نبی کریم علیہ السلام کا وہ وفد حجاج جس کی قیادت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار نے دی، فرمایا اس کے قائد امیر الحج تم ہو۔ جب ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچے، پیچھے جناب مولا مرزا کو اپنی اونٹی دے کر کے بھیجا کہ ان چند آیاتوں کا تم نے اعلان کرنا ہے عرفات کے میدان میں۔ جب وہاں پہنچے وہ اعلانات کیا تھے؟ آج کے بعد کوئی ننگا کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، آج کے بعد کوئی کافر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، 4 مہینے تک مہلت ہے۔ اس کے بعد پھر جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں نا ان کی ہماری برسر میدان بات ہوگی اور تلوار کی زبان سے بات کریں گے، یہ اعلان کرنا ہے۔ جب یہ جا کے وہاں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ کرانا تو میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا سرکار نے مجھے بھیجا ہے، یہ اعلان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تم امیر ہو کہ معمور ہو؟ کہا امیر آپ ہیں، میں معمور ہوں، میں پیچھے چلوں گا، لیکن اعلان میں نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ چٹ مجھے دے دیں، میں ہی یہ اعلان کر دوں گا۔ آپ نے کہ نص رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے۔ سمجھے؟ نص رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے۔ سرکار نے کوئی بات کہی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد ہمیشہ اس میں ہوتا ہے، یہ اجتہاد کی بحث ہے۔ اجتہاد ہمیشہ اس میں ہوگا جس میں نص کتاب اللہ نہ ہو، نص رسول اللہ نہ ہو، اس میں اجتہاد ہوگا۔ اگر آپ نص اس کی مانے کہ سرکار نے یہ بات کہی ہے پھر اجتہاد کریں تو تمہیں رائٹ نہیں ہے۔ سرکار نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ، سرکار سے پوچھ لیں۔ واپس مدینہ طیبہ حاضر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر علی کو کیوں بھیجا؟ کہا علی اعلان کرے گا۔ کہا وہ مجھے دے دیں، میں ہی اعلان کر دوں گا۔ فرمایا اے ابوبکر صدیق یہ بات یاد رکھو، یہ اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے، نہ تم میں ہو نہ میری آل ہو، علی میری آل ہے۔ علی اعلان کرے گا تو عربوں کے دستور کے مطابق وہ اعلان سمجھا جائے گا۔ اگر ہر متقی سرکار کی آل ہو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ متقی کون ہے؟ وہ آل ہونے چاہیے۔ اگر سرکار نے کہا تو میری آل میں سے نہیں ہے، علی میری آل میں سے، یہ اعلان علی کرے گا، تو پھر بتاؤ مولوی صاحب کو کیوں کھجلی ہوتی ہے کہ میں بھی آل ہی ہوں؟ جو آل ہے وہی ہے۔ سرکار نے قربانی والے دن 2 دمبے آئے، ایک ذبح فرمایا یہ میری طرف سے ہے، یہ میری آل کی طرف سے ہے۔ دوسرا دمبا ذبح فرمایا یہ میری اس ساری امت کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس کا ساری امت تو سارے صحابہ تھے، ان کی طرف معلومات سرکار کی اپنی بولی میں آل کا اور صحابی کا، متقی اور آل کا فرق سرکار کی بارگاہ میں تسلیم ہوا ہے۔ یہ تھا آج کا بیان، اللہ قبول فرمائے۔ جی سلام کیا اس کے بعد دعا۔ ٹھیک ہے سلام پڑھیں، لیکن سلام جس کو کہتے ہیں 2 شعر پڑھنے، وہ ایک یہی پھول خار سے دور ہے، یہی